کیا پاکستان تحریک انصاف کو عدالت مخصوص نشستیں دے دے گی؟ اور آج فیصلہ کیوں نہ سنایا گیا اور فیصلہ کب آئے گا، کیسا ہوگا؟ زرداری صاحب کی شہباز حکومت کو دھمکی کیوں دی گئی؟ عمران خان پھر مشکل میں؟ اچک زئی اور اسد کیسر کس کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار، جبکہ فواد چودھری کا ایک نیا ڈرامہ کیسا ہے؟ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا براڈ قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سپریم کورٹ نے بڑی لمبی بحث کی تھی، فیصلہ محفوظ ہوا تھا، آج سنایا جانا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اب فیصلے کے اندر تاخیر کیوں ہے؟ جو اندر کی خبریں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، وہ یہ ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو مرضی ہے، ان کی مرضی کے برخلاف 13 میں سے زیادہ اکثریتی ججز جو ہیں، ان کی رائے کچھ اور ہے۔ ان ججوں کو مینج نہیں کیا جا سکا۔ کوشش ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ اور طاقتور چاہتے ہیں، جو فیصلہ ان کی مدد کر سکے، جس میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو، آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو جائے، حکومت کو ایکسٹینشن مل جائے، وہ فیصلہ آ جائے، مگر اس فیصلے کے اندر انصاف کرنے والے باقی چند لوگ جو ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں فیصلہ آج جو سنایا جانا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی۔ سوچا جا رہا ہے کسی کو اغوا کر لیں، جج غائب ہو جائے، جج مر جائے، ججز غرق ہو جائیں جو انصاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ انصاف کرنے والوں کو انصاف کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر سب نظریں سپریم کورٹ پر، فیصلہ کب سنانا ہے سرکاری طور پر آگاہ نہیں کیا گیا، لسٹ بھی جاری نہیں کی گئی۔ آج ججز کا دوسرا مشاورتی اجلاس جو تھا وہ مختصر رہا، تقریباً 40 سے 45 منٹ جاری رہا۔ کل تقریباً 2 گھنٹے مشاورت ہوئی، گزشتہ روز سے مشاورت جاری ہے۔ 13 ججز نے سر جوڑے، کیا فیصلہ ہونا چاہیے، ممکنہ طور پر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بڑا اہم ہے آپ کے سامنے رکھنا۔ نمبر 1، سنی اطاعت کونسل کو سیٹیں دے دی جائیں۔ 2، پی ٹی آئی کو سیٹیں دی جائیں۔ 3، جن کے پاس مخصوص نشستیں ہیں انہی کے پاس ہی رہیں، یعنی کہ حکومت۔ نمبر 4، کیا مخصوص نشستیں کسی کو نہ دی جائیں اور ایوان خالی رہے؟ ان 4 نکات میں سے کوئی ایک نقطہ ہوگا جو فیصلے کی وجہ بنے گا اور جس کے اوپر فیصلہ آئے گا۔ ان میں سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ چوتھا نقطہ جو ہے وہ مخصوص نشستیں کسی کو نہ دی جائیں تاکہ ایوان خالی رہے، ایسے ہوگا چونکہ آئین پہ تو پہلے بھی عمل نہیں ہو رہا۔ بہرحال کیا سرائیاں نہیں کرتے، لیکن سیٹیں دیے جانے اور نہ دینے کے حوالے سے یہ سارا معاملہ گورکھ دھندا بن چکا ہے، اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ کل لائیو نشر ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق قوی امکان ہے کہ فیصلہ لائیو نشر کیا جائے گا۔ تو ایسے عالم میں انصاف لائرز فورم کے وکلاء نے احتجاج کیا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج ہوا ہے، مخصوص نشستوں کے لیے احتجاج نہیں ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ ججز میں شامل 13 ججز میں سے کتنے ججز کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ وہ لائیو ہوگا یا کیسے ہوگا، پوری قوم دیکھے گی، سنے گی، خوش ہوگی، شرمائے گی، غمگین بھی ہوگی۔ تو دوسرا نقطہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت گرانے کو تیار ہوں، باز آ جاؤ، بہتر ہو جاؤ، اچھے بچے بن جاؤ، ورنہ میں اپنی ہی حکومت گرا دوں گا۔ یعنی کہ زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ان کی حکومت گرانے کی دھمکی دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے، جبکہ نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی۔ ہم حکومت بنانا اور گرانا جانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے، جس میں پارٹی کے رہنماؤں نے صدر پاکستان سے پارٹی کارکنوں کے کام نہ ہونے کی شکایت کی، اور جس کے اوپر یہ الفاظ اور جملے آصف علی زرداری صاحب نے کہے کہ ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں، گرانا بھی جانتے ہیں، لوگوں کو خرید بھی سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، لوگوں کو کسی کے ساتھ جو جڑے ہیں ان کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو بات زرداری صاحب نے کہی ہے، اس کی میں حیثیت بتا دیتا ہوں۔ کہہ تو وہ گے، حکومت ان کی اپنی، گرائیں گے تو خود گر جائیں گے اور منہ کے بال گریں گے۔ اب آج ہی کے دن یا اسی ہفتے یا کل پرسوں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف لے آئے،
تو آپ دیکھیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے یہ جملے جو ہیں وہ کیسے واپس ہوتے ہیں اور یہ کیسے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. جو ہی عدم اعتماد کی تحریک پاکستان تحریک انصاف شہباز شریف صاحب جن کی حکومت زرداری صاحب گرانا چاہتے ہیں، اگر یہ کہہ دیں عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، یہی زرداری صاحب اور ان کی پوری پارٹی عدم اعتماد کی تحریک میں پی ٹی آئی کو شہباز شریف کے خلاف نہیں، انہی کی حمایت میں ان کو وزیر اعظم کے منصب سے کے اوپر قائم رکھنے کے لیے ووٹ دے دے گی. تو اگر ان باتوں کو ایکسپوز کرنا ہو تو صرف عدم اعتماد کی تحریک پی ٹی آئی لے آئے، پھر اکٹھے ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے. ان کے مفادات جو ہیں وہ مشترکہ ہیں اور یہ ایسے ہی آگے چلیں گے. باقی صرف بونگیاں ہیں، اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں اور یہ خبر ہے کہ پریسیکیوشن کا عمران خان کے خلاف کیس یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی. پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ نے منصوبہ بندی سے اتفاق کیا. جدید ڈیوائسز کے ذریعے پیغام آگے پہنچایا گیا، اشتعال انگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات، جناح ہاؤس اور سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے اور عمران خان کی عبوری ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں. اے ٹی سی لاہور کے جج خالد ارشد کا یہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ چیزیں ساری کہاں کرتے رہے، کس دنیا کے ملک میں تھے، کس سیارے پہ تھے، آپ کو تب پتہ کیوں نہ چلا، یہ بات پہلے بیان کیوں نہ کی. اب اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ اشتعال انگیز بیانات تھے اور ڈیوائسز کا استعمال کیا، کہ ان ڈیوائسز کا نام کیا ہے، وہ بیان کون سا تھا، اس میں جملے کون سے تھے، اس میں الفاظ کون سے تھے، تو یہ سب ہیلے ہیں، بہانے ہیں. رکھیں اس کو جیل میں اور پھر عمران خان کو جیل میں رکھ کے پوری قوم کا اچار ڈالیں جو ان کا حشر ہو رہا ہے. جولائی ہے، اس کو گزرنے دیں، اگست کو ہونے دیں، ستمبر کو آنے دیں. پھر یہی قوم جب تپ جائے گی تو وہ کہتے ہیں نا تپسی تو ٹھس کرسی، پھر آپ کو پتہ چلے گا جب یہ سڑکوں پہ آئیں گے تو پھر کیا ہوا ہے. تھوڑا سا صبر رکھیے، تحمل مزاجی سے کام کیجئے، پھر آپ ضمانتیں منسوخ کریں، کسی کو جیل میں رکھیں، جو مرضی کریں. یہ آپ کے طور طریقے اور وتیرے جو ہیں یہ عوام کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم ہی کیوں جیلوں میں جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. محمود خان اچکزئی اور اسد قیصر کس سے لڑنے کو تیار ہوئے؟ محمود خان اچکزئی اور اسد قیصر نے عمران خان کی تصویر تھام لی اور ہاتھ میں پکڑی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم لڑیں گے، ہم بکیں گے نہیں، ہم جھکیں گے نہیں. کس سے لڑیں گے؟ ان کا نام نہیں لے سکتے. کیوں لڑیں گے؟ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور اگر محمود خان اچکزئی اور یہ سارے لوگ دل و جان سے ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، ان کی نیت اچھی ہو جائے، ان کے ارادے ٹھیک ہو جائیں، تو یقین جانیے یہ سب سے بڑی آفت اور طاقت سے بھی لڑ سکتے ہیں اور ان کے پاس یہ پاور بھی ہے. لیکن چھپ چھپ کے لڑیں گے، سرعام لڑیں گے، کھلے عام آ کے لڑیں گے. کیا کریں گے؟ اب یا سڑکوں پہ آنا ہوگا یا پھر ان کی بیعت کرنی ہوگی. کچھ تو کیجئے. یہ صرف تصویر کے اوپر لکھا ہوا کافی نہیں ہے کہ ہم لڑیں گے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ پھر مشکل میں آ گئے ہیں اور مشکل ایسی ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمشنر اور توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی. دوران سماعت شعیب شاہین کے معاون وکیل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور الیکشن کمیشن نے مسلسل غیر حاضری پر فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اور یہ محض ڈرامہ ہے فواد چودھری کے حوالے سے. اور یہ تاثر دینا ہے کہ فواد چودھری آج بھی اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن اور باقی اداروں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو مان لیجئے کہ یہ عمران خان صاحب کی حمایتی ہیں. یہ محض ایک ڈرامہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور اس گرفتاری سے، وارنٹ گرفتاری سے وہ گرفتار بھی ہو جائیں، جیل چلے جائیں، کوڑے کھا لیں، یہ عمران خان صاحب کے ویل وشر نہیں ہو سکتے. پشتونوں پر ظلم کیا گیا. یہ جو شاعر تھے، معروف شاعر غلامن وزیر، جو 3 روز سے شدید زخمی حالت میں پیمز اسپتال رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ نمور پشتون انقلابی شاعر اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن تھے اور ان پر 2 روز قبل F-17 اسلام آباد میں قاتلانہ حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ان کی جان چلی گئی. یہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ملک کے اندر جو شاعر، کالم نگار، صحافی حق اور سچ کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. لیکن حرام کھانے والے، ظلم کرنے والے ظالم زندہ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.